العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاسألوني المغفرة فاغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدي أحدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أطفى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعودة ولو اجتمعوا فكانوا على قلبي أشياء عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح بعودة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها ذلك بأني جواد ماجد أطعمي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون رواہ ابن ماجہ باب ذکر التوبہ. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو ہے نا اتنی لمبی حدیث جو ہے نا کیوں عربی میں پڑھی. تو دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے, خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہے جو میں نے بیان کیے ہیں. الحمدللہ سمپل قرآن پاک کی طرح ہی ہے, بس اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا لکھا گیا ہے اور حدیث جو ہے نا اس طرح سے قرآن پاک میں نہیں لکھی گئی, لیکن قرآن پاک بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث میں سبحان اللہ یہ حدیث قدسی میں بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں. الحمدللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلے تھے. تو اس طرح سے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اثر کرتی ہے وہ بات جو ہے نا ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت نہیں رکھی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بھی حدیث پڑھیں تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے انہیں ادا کریں, تاکہ ایک روحانی طور پہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اس سے. الحمدللہ اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں عربی کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی, کہ اے میرے بندے. کون راوی ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے. تسلیم کرتے ہیں ہم اس بات کو؟ بے شک ہم سب گنہگار ہیں سوائے اس کے جسے میں بچا لوں. تو دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے ہر اس چیز سے, ہر اس قول و فعل سے جو تجھے ناپسند ہو, جو تجھے ناراض کرے, ہر طرح کی نافرمانی سے, چھوٹی بڑی چھپی کھلی ہر طرح سے ہمیں بچا لے. آمین اللہم آمین. لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو. اب تو گناہ ہو گئے ہم سے, ہم ہیں ہی گنہگار. اب کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. دینے والا سامنے سے کہتا ہے کہ مانگو دوں گا میں. اللہ اکبر. اب وہ بد نصیب ہے جو نہیں مانگتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم دل سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور سچی توبہ کی 3 شرائط ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہوں پر شرمندگی ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو احساس ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا, غلط کیا, اس کے بعد اس کے اوپر ندامت ہو, شرمندگی ہو اور آگے نہ کرنے کا ارادہ ہو, پکا عہد کرنا ہو اللہ سے کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, میں نے غلط کیا, میں بہت شرمندہ ہوں, میں آگے سے نہیں دہراؤں گی.
اللہ اکبر، یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچی مغفرت اللہ سے طلب کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مغفرت مانگنے والا بنائے جیسے کہ اس کا حق ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ تم مغفرت طلب کرو، میں مغفرت کر دوں گا تمہاری، مجھ سے معافی. یعنی جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کے ساتھ مانگے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے میرے گناہوں کو، قادر ہے وہ، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو اس طرح سے جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اسی طرح کا فیصلہ فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اور ہو بھی کیوں نہ کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مجلس سے جب ہم اٹھتے ہیں تو بخشے بخشائے اٹھائے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، آسمان کے چرند پرند ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور اللہ کیسے ان معصوموں کی سبحان اللہ دعائیں مغفرت نہ قبول کرے، اور ان میں تو فرشتے جیسے معصوم مخلوق بھی شامل ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اور اللہ آگے کہتے ہیں کہ اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. ہم اپنی گمراہی کی عمر کو یاد کریں کہ ہم کہاں تھے، اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں لے کے آیا، قرآن سے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہدایت کی دولت. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو ہے نا تم گمراہ ہو سب کے سب، لیکن اس کے سوا جسے میں ہدایت دوں. تو اگر میں اور آپ الحمدللہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو کہ ادا کرنا چاہیے، تو شکر ادا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور قرآن ہی ہدایت ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ. اور اللہ ہی کی طرف سے ہدایت، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ہدایت یافتہ بنائے. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ہدایت طلب کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کسی بھی طرح کبھی بھی تجھ سے دور نہ جائیں. اللہ کا شکر کہ ہم ہدایت پر ہیں. وہی بات پھر کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر، ہمارے عمل میں آسانی کر. ہمیں تو علم مل گیا اللہ، بس عمل نہ کر کے ہم کہیں ہدایت سے دور نہ ہو جائے، ہم سے کہیں ہدایت نہ چھین لے تو، بلکہ جو ہے نا ہمیں اور مزید دے. بے شک تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے. تو اس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہر ایک کو چاہیے. اور دیکھیں ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو دل سے ہدایت کی تڑپ اور طلب رکھتا ہو. یہ نہیں کہ میں تو پہلے سے ہدایت پہ ہوں، میں کیوں مانگوں اللہ سے. اللہ نہیں دیتا ایسے سخت پتھر دلوں کو ہدایت. یاد رکھے تو کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرے، نرم کرے اور ہدایت کے طلبگار بنے. اور صرف ہدایت دعاؤں سے نہیں ملتی، اتنی آسان نہیں ہے ہدایت. اس کے لیے کوششیں، محنتیں، قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کو حقیقی معنی میں کرنے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں. تو مانتے ہیں میں اور آپ خود کو فقیر، چاہے ہم کتنی بھی سبحان اللہ دولت ہمارے پاس کیوں نہ ہو، اگر اس دولت کا ہم حق نہیں ادا کر رہے نا تو اللہ سبحان اللہ کے یہاں بہت پکڑ ہوگی. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم سب فقیر ہیں. بے شک ہم سب فقیر ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا. اگر بڑا سا بڑا ملینئر بلینئر بھی اور اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو وہ سب سے بڑا فقیر ہے. یاد رکھیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں. وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے لیکن حقیقی طور پر نہ اسے سکون ہے، نہ چین کی نیند ہے، کچھ نہیں اس کو. اللہ اکبر. اصل سکون تو قرآن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں. اور اللہ سے دعا کریں کہ، اور یہ غنی مانگنے کا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے سکھا دی دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، اچھی چیز دے، مال دے، اولاد دے، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا بھلائی دے. تو اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں غنی کر دے تاکہ ہم تیرے دین کے لیے سب کچھ خرچ کریں. یعنی ہم جو ہے نا اس طرح سے اس مال کو استعمال کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب فقیر ہو لیکن جس کو میں نا
غنی کر دوں وہی غنی ہے، اور تم مجھ سے روزی مانگو میں روزی دوں گا۔ کہاں تم دنیا کے جو ہے نا ٹکرے کھا رہے ہو، کہاں تم پھرتے چلے جا رہے ہو؟ میں ہوں رزاق، مجھ سے مانگو، میرے ہاتھ میں ہے روزی۔ تم میری نمازیں چھوڑ کے روزی کے پیچھے، جاب کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ کہاں کی برکت آئے گی تمہارے کمائی میں؟ تم 5 فرائض نہیں ادا کر سکتے دن کے، تو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے برکت دے گا تمہاری زندگیوں میں؟ کہاں سے سکون چین آئے گا تمہاری زندگیوں میں؟ دن میں 10 منٹ نہیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، کہاں سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی دے گا؟ حالانکہ اصل کامیابی تو قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات جماعتات سارے انسان بن کر جمع ہو جائیں، پھر یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مطلب ہے کہ میں تم سے بے نیاز ہوں، بھائی مجھے کچھ چاہیے نہیں تم سے۔ تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے کر رہے ہو، خود کے لیے کر رہے ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری نباتات جماعتات سب اگلے پچھلے زندہ مردہ سب مل کر بھی اس انسان کی طرح ہو جائے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، عبادت کرنے والا ہو، تو بھی جو ہے نا میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکے گا وہ شخص۔ یعنی میں تم سے بے نیاز ہوں، سبحان اللہ۔ اور اللہ آگے کہتا ہے کہ اور اگر یہ سب، یعنی اللہ سبحانہ اللہ آگے کہتا ہے کہ اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر کسی ایسے شخص کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ گنہگار ہو، تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ تم عبادت کرتے ہو خود کے لیے، تم گناہ کرتے ہو وہ بھی خود ہی پر وبال آتا ہے، میری بادشاہی میں تو کچھ نہیں کمی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ تم کچھ بھی کرو، سب کچھ تمہارا تم پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات جماعتات سب انسان بن کر جمع ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی ایک سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکال دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا دیکھیں، شرم آتی ہے اپنے مانگنے پر کہ اللہ میں تجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں صرف اسی سے مانگنے والا بنے، کیونکہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی سے مانگیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، یعنی میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، کن فیکون کہتا ہوں، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کی تمام جائز دعاؤں پر کن کہہ دے، اور سب سے بڑی دعا فکر کے ساتھ ہدایت کی دعا اللہ سبحانہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں تو قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں اسٹوڈنٹس آف قرآن بنا یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمیں تیرے دین کے داعی بنا یا رب العالمین، ہمیں جو ہے نا ہماری زندگیوں کو اس طرح سے گزارنے والے بنا جیسا ان کا حق ہے، ہر نعمت کا حق ہے، ہماری زندگی کا بھی حق ہے، اور یہ حق یہ ہے کہ دینے والی مرضی کے مطابق، دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کو ہم گزارے ہیں۔ تو ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، موت بھی وہی دے گا، اور موت کی کوئی بھی وقت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا ہمارے لیے کہ کب آئے گی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل ڈیلے نہ کریں کہ تب بدلوں گی، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے، بعد میں جڑ لوں گی قرآن سے، بعد میں نہیں، ایسے کہتے کہتے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملا، سبحان اللہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملی، بڑا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب سے اس کو قبول کرے، ہوئی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے بنے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لانے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے، پریشانی اور بیماریوں سے بچا کے رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں اس کو دور کر کے اللہ سبحانہ اللہ آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کے لیے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشانیوں میں اللہ سبحانہ اللہ سب کے پریشانیوں کو دور کرے، اس بات کے ساتھ کہ وہ جو ہے نا ان پریشانیوں کے بعد اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بس ہمارے اوپر جو بھی پریشانی مشکلات آتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ ہی کی قربت ہے جو ہمیں ان سب سے نجات دلا سکتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔
فرمائیں. اور اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ اس کا کلام ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے علم کو، عمل کو مضبوط فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.